فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں میزان الحق، جو کہ جواب ہے شیعہ نوجوانوں کی ہدایت کا سبب بننے والے سوالات کا۔ تالیف ہے علامہ محقق آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ حسینی العاملی کی، ترجمہ اور اضافات سید سبطین علی نقوی امروہوی صاحب کی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 47ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 527، باب نمبر 6 ہے، فصل نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے۔ عنوان ہے شیعہ اور تہمتیں، اسی کی ذیل میں عنوان ہے صحابہ سے دشمنی اور فرقہ زیدیہ کی تکفیر۔ سوال نمبر 142، زیدیہ فرقہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتا ہے لیکن شیعہ ان کی تکفیر کرتے ہیں، کیونکہ شیعہ کا معیار ان کے دعوے کے برخلاف صحابہ اور سلف صالح سے دشمنی ہے، نہ کہ محبت اہل بیت علیہم السلام۔ جواب نمبر 1، شیعہ زیدیوں کی تکفیر نہیں کرتے۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ شیعہ نام فقط 2 گروہوں کے لیے ہے، امامیہ اور زیدیہ، اور یہ روایت ہے اوائل مقالات صفحہ نمبر 37 پر۔ نمبر 2، کسی گروہ کی تکفیر کرنے کے کچھ لوازم اور آثار ہوتے ہیں۔ من جملہ یہ کہ ان کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں، ان کے ہاتھوں کا ذبح ہوا حیوان کھانا اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔ نیز وہ وراثت بھی حاصل نہیں کر سکتے، جبکہ شیعہ تمام اسلامی فرقوں کے بارے میں، چاہے وہ اہل سنت ہوں یا زیدیہ، ان آثار کو روا نہیں سمجھتے۔ نمبر 3، ہم نے بارہا کہا کہ شیعہ اصحاب سے محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ کے خلاف شرع کاموں اور دین کے منافی اعمال کو پسند نہیں کرتے، بلکہ انہیں رد کرتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 527، عنوان شیعوں کا دشمنان اسلام کی مدد کرنا۔ سوال نمبر 143، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ شیعوں نے مختلف واقعات میں یہود و نصارہ اور مشرکین جیسے دشمنان اسلام کی مدد کی ہے۔ اس کا واضح نمونہ مغلوں کے ہاتھوں سقوط بغداد اور مسیحیوں کے ہاتھوں سقوط بیت المقدس ہے۔ کیا سچے مسلمان ایسا کام کر سکتے ہیں اور ان آیات کی مخالفت کر سکتے ہیں جن میں یہودی اور نصارہ کی دوستی سے منع کیا گیا ہے؟ کیا علی، ان کے بیٹوں اور ان کی اولادوں نے کبھی ایسا کام کیا؟ جواب 528 پہ آ گئے ہم، اور عنوان ہے نمبر 1، خواجہ نصیر الدین طوسی رحم اللہ اور مغلوں کی حکومت۔ جواب دیتے ہیں کہ شیعوں نے تاریخ کے کون سے دور میں یہود و نصارہ کی مدد کی ہے؟ شیعوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمین کا دفاع کیا ہے، نیز اسلامی سرحدوں کے محافظ رہے ہیں۔ شیعوں کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی سرحدوں کے محافظوں کے لیے تعلیم کی گئی دعا ان کے لیے مشعل راہ ہے، جبکہ دوسری جانب اسلامی حکومتوں کے سربراہ ہمیشہ شیعوں کے خلاف سازشیں رچتے رہے، ان پر بدترین مظالم ڈھاتے رہے اور ان پر ستم روا رکھتے رہے، جو ان کے اندھے کینے اور تعصب کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں رکھتے تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی رحم اللہ کے مغلوں کی حکومت میں ہونے کی وجہ سے بغداد کے سنی علماء کو نجات ملی اور اسلام کی فکری میراث کو نابودی سے رہائی حاصل ہوئی۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے ایک عظیم کتاب خانہ بنایا اور بغداد میں تاراج ہوئی کتابوں کو اس میں شامل کیا، اور یہ روایت ہے مجلۃ العرفان مجلد 47 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 335 اور 336 پر۔
اگر کوئی تاریخ کا مطالعہ کرے جان جائے گا کہ سقوط بغداد کی اصل وجہ عباسی حکومت کے منشی اور اعمال تھے، یعنی جو وہاں کے مختلف صوبوں کے امیر جو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مغلوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے تھے۔ خود خلیفہ بھی منشیوں اور عاملین کے ہاتھوں کا کھلونا بنا ہوا تھا اور ایک بیکار انسان بن گیا تھا، یہاں تک کہ جب مغلوں نے دارالخلافہ پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کیا، اس وقت وہ عین و نوش میں مشغول تھا۔ ابن کثیر حنبلی راقم ہے، تاتاریوں نے دارالخلافے کا محاصرہ کیا، تیروں پر تیر برسانے لگے۔ وہاں ایک کنیز تھی جس کا نام عرفہ ہے، وہ خلیفہ کی سب سے چہیتی کنیز تھی۔ حملے کے وقت وہ رقص کرنے اور خلیفہ کو لبھانے اور سرگرم رکھنے میں مشغول تھی۔ کھڑکی سے ایک تیر آیا اور اس کا کام تمام کر گیا۔ خلیفہ بہت غمزدہ ہوا اور نالہ و فریاد کرنے لگا۔ جب اس نے تیر اٹھا کر دیکھا، اس پر لکھا تھا، جب خدا اپنی قضا و قدر کو جاری کرنا چاہتا ہے، عقلاء سے ان کی عقل چھین لیتا ہے۔ اس وقت خلیفہ نے دارالخلافہ کی مخالفت کی تجدید کرنے کا حکم صادر کر دیا، اور یہ روایت ہے الہدایۃ النہیہ، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 213، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 233 پر۔ خواجہ طوسی رحمہ اللہ کے مغلوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے علماء اسلام، بالخصوص علماء اہل سنت کی جان بچی تھی۔ انہوں نے انہیں ایک ہولناک حادثے سے بچایا تھا، اور علماء فلسفہ، حکماء، فقہاء اور دیگر علوم اور فنون کے ماہرین کو جنگجو سپاہیوں کے لشکر کے ہاتھوں نابود ہونے سے نجات دی تھی۔ ایسے ہی مغل بادشاہوں کے یہاں خواجہ طوسی کے خصوصی مقام و منزلت کی وجہ سے ہی بادشاہ اور ان کے ساتھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اور چنگیز خان کی اولادیں دین کی حامی بن گئیں، اسلام کے پرچم تلے آ گئیں اور اسلام کے نام پر حکومت کرنے لگیں۔ خواجہ طوسی رحمہ اللہ نے میراث اسلام کو خطرے سے نجات دی اور اسے جنگجو اور خونخوار مغلوں کے ہاتھوں نابودی سے بچایا۔ ہلاکو خان نے اوقاف کا ادارہ ان کے سپرد کر دیا، اور انہوں نے موقوفہ اموال کو مدارس اور علمی مراکز پر خرچ کیا۔ علماء، حکماء اور فلاسفہ کو مختلف شہروں میں جمع کیا اور آذربائیجان کے علاقے مراغہ میں ایک بہت بڑا رصد خانہ تعمیر کروایا، نیز اس کے ساتھ ایک عظیم کتاب خانہ بنوایا جس میں 4 لاکھ جلدوں پر مشتمل کتاب موجود تھیں۔ معروف شرق شناس رووند لوس راقم ہے کہ خواجہ طوسی نے مراغہ میں ہلاکو خان سے کہا کہ ایک فاتح قائد کو فقط علاقوں کو نابود اور ویران کرنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ ہلاکو خان ان کی بات سمجھ گیا اور انہیں مراغہ کے شمالی ٹیلے پر ایک عظیم رصد خانہ بنانے کی اجازت دی۔ ایسے ہی انہوں نے ایک بڑا کتب خانہ بھی قائم کیا جس میں انہوں نے بغداد میں تاراج ہوئی کتابوں کو بھی شامل کیا۔ مراغہ میں رصد خانہ بناتے ہوئے خواجہ نے جن علماء کو جمع کیا، ان کے نام دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فقط اپنے ہم مذہب علماء کو دعوت نہیں دی، بلکہ ان کی اکثریت مختلف شہروں اور مختلف مذاہب اسلامی سے تعلق رکھتی تھی۔ اور اس کے لیے رجوع کیجیے کتاب فلاسفہ شیعہ صفحہ نمبر 483 اور 484 پر۔ انہی میں سے ایک عالم خواجہ طوسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی عظمت اور قدرت اس طرح اشکار ہوئی کہ وہ اپنے ہوش و ذکاءت سے ہلاکو خان کے تفکر پر تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، اس خونخوار کو رام کر لیا اور اسے ثقافتی، اجتماعی اور ہنری حالات کی اصلاح پر لگا دیا، اور ثقافتوں اور تمدنوں کو اجاڑنے والے سے ایک تمدن ساز اور ثقافت پرور شخص بنا دیا۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ ہلاکو خان نے فخر الدین لقمان بن عبداللہ مراغی کو عرب ممالک کی جانب بھیجا تاکہ وہ ان علماء کو جو مغلوں کے سہمگین حملوں کی وجہ سے اربیل، موصل، جزیرہ اور شام جیسے علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے، اپنے شہروں کو واپس پلٹنے پر آمادہ کیا۔ نیز دوسرے علماء کو بھی مراغہ میں سکونت اختیار کرنے کی دعوت دی۔ فخر الدین ایک ہوشیار اور با تدبیر انسان تھے، اس نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی اور علماء کو اپنے شہروں میں واپس لانے میں کامیاب ہوئے۔ خواجہ طوسی رحمہ اللہ نے مدارس کے طلاب اور
تعلیمی اداروں کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا۔ ابن کثیر بدایت النہیہ میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے سن 657 میں مراغہ میں رصد خانے کی بنیاد رکھی اور بغداد کی بہت سی کتابیں وہاں منتقل کیں۔ فلسفے کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا اور اس میں فلاسفہ کو جمع کیا اور ہر ایک کے لیے دن کے 3 درہم مقرر کیے۔ ایک مدرسہ طب کے لیے قائم کیا اور ان کے لیے دن کے 2 درہم مقرر کیے۔ مدرسہ فقہ کے طلاب کو دن کا 1 درہم اور مدرسہ حدیث کے طلاب کو آدھا درہم دیتے تھے، اور یہ روایت بھی البادیہ نہیہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 249 پر ہے۔ اسی وجہ سے فلسفے اور طب کے مدارس میں فقہ اور حدیث کے مدارس سے زیادہ رونق ہو گئی اور ان علوم کو زیادہ استقبال کیا گیا، جبکہ اس سے قبل یہ علوم مفت میں اور چھپ چھپا کر تعلیم دیے جاتے تھے۔ خواجہ طوسی نے عرب اور غیر عرب علماء کو دعوت دی اور ان کا علماء کی جانب سے عظیم استقبال کیا گیا۔ انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور دمشق، موصل، قزوین، تفلیس اور دیگر شہروں سے آ کر ایک جمع ہو گئے۔ معید الدین عرضی کہتا ہے کہ تمام علماء ان کے گرد جمع ہو گئے اور کثیر عطا و بخشش سے بہرہ مند ہوئے۔ وہ ہمارے لیے باپ سے زیادہ مہربان تھے، ہم ان کے سائے میں محفوظ اور ان کے دیدار سے شادمان تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ خواجہ کے کچھ شاگردوں نے ہلاکو خان کے پاس ان کی چغلی کھائی، جس کی وجہ سے ان کی خواجہ کے بارے میں رائے تبدیل ہو گئی۔ وہ شاگرد ایسے حربے استعمال کر کے خواجہ کا مقام ہتھیانا چاہتے تھے۔ ظاہراً محمود بن مسعود المعروف با قطب الدین شیرازی، نجم الدین علی بن علی المعروف با دبیران اور مؤلف کتاب شمسیہ ان حاسدوں میں سے تھے جنہوں نے ہلاکو کے پاس خواجہ کی چغلی کھائی تھی، اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہلاکو خان نے خواجہ کو قتل کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ اور اس کے لیے آپ رجوع کر سکتے ہیں روضات الجنات صفحہ نمبر 610 پر۔ مغلوں کے ہاتھوں سقوط بغداد اور اس واقعے کی ذمہ داری کے سلسلے میں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہلاکو خان کو بغداد پر حملے پر اکسانے اور خود کو عباسی خلیفہ کے شر سے خلاصی دلانے پر زیادہ کردار خود خلیفہ اور اس کے حواریوں کا ہے۔ شاید بات چیت کر کے اور کچھ سیاستوں سے ہاتھ اٹھانے سے اس حادثے سے بچا جا سکتا تھا۔ معید الدین القمی نے اس سلسلے میں بڑی کوششیں بھی کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا، اور اس پر حنبلیوں اور شامیوں کی جانب سے سوء نیت کا الزام لگایا گیا، کیونکہ وہ مسائل کو مذہبی تعصب کی اینک لگا کر دیکھا کرتے تھے۔ تاریخی شواہد کے مطابق سقوط بغداد کے وقت ایسے متعصبین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو چیز انہیں سیخ پا کرتی تھی، اور بعض مغل بادشاہوں کا اعلانی طور پر مذہب تشیع پر چلنا اور اس کا پابند ہونا تھا۔ یہ جو سوال کرنے والے نے کہا کہ خواجہ طوسی کا ساتھ دینا ہلاکو خان کی فتح اور سقوط خلافت عباسی کا موجب بنا، یہ قابل قبول نہیں، کیونکہ ہلاکو خان کے پاس قدرت مند، لالچی اور جاہ طلب فوج تھی جو لذتوں سے بیگانے اور قصر اور تجملات سے الفت رکھنے والے نہیں تھے، آرام اور رفع کے لیے زندگی نہیں گزارتے تھے۔ انہیں لشکر اور فوج میں رہنے کی عادت تھی اور سختیوں اور دشواریوں پر پلے بڑے تھے، اسی وجہ سے ان کے لیے رنج و غم اور مشقتوں کو برداشت کرنا عام سی بات تھی۔ جب ایک قوی اور جاہ طلبانہ محرک وجود میں آیا اور ہدف اور مقصد اسلامی خلافت کو سرنگوں کرنا قرار پایا، ان کی ہوشیاری اور جوش اور خروش میں اور اضافہ ہو گیا اور ان کا ارادہ پہلے سے زیادہ محکم ہو گیا۔ دوسری جانب ایسے جنگجوؤں کے مقابل ایک راحت اور آرام طلب معاشرہ تھا جو موجودہ حالت پر بالکل راضی تھا اور چند لمحوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے سختیوں، بلاؤں، رنج و غم اور خطروں کو برداشت کرنے سے گریزاں اور آپس میں پرگانگی اور ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھا۔ ان کے فرار، ڈر، دو دلی، ضعف و سستی جیسی عادتوں نے فاتح جنگجوؤں کی مدد کی اور وہ اپنے دشمن پر کئی زیادہ مہلک وار کرنے میں کامیاب رہے۔ دونوں فوجوں کی جو حالت تھی
اس کے ساتھ خواجہ طوسی کا موجود ہونا نہ تو مغلوں کے لشکر کی قوت بڑھا سکتا تھا، نہ عباسیوں کی شکست میں کوئی کردار ادا کر سکتا تھا۔ نمبر 2، صفحہ نمبر 531 ہے، عنوان ہے صلاح الدین ایوبی کی فتوحات۔ آپ صلاح الدین ایوبی کو صدر اسلام کے بعد سب سے بڑا فاتح سمجھتے ہیں، لیکن اس کا معاملہ عجیب اور مشکوک ہے۔ جو کچھ اس کے بارے میں مشہور ہے حقیقت اس کے برخلاف ہے، نیز اس کی مسلمانوں کے ساتھ خیانت اظہر من الشمس ہے۔ عقل و تدبیر کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ شام میں رہتا اور یہ دونوں مل کر صلیبی لشکروں کو پسپا کرتے، لیکن صلاح الدین نے دشمن کو پشت دکھائی اور یوں صلیبی لشکر اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے زیادہ عجیب اور شک میں ڈالنے والی بات یہ ہے کہ اس نے قدس آزاد کروانے کے بعد وہاں تک آنے کے لیے صلیبیوں کی راہ کھلی چھوڑ دی اور یافا نامی ساحلی شہر ان کے حوالے کر دیا۔ ایسے ہی اس کے چچا زادوں نے قدس صلیبیوں کے حوالے کر دیا، نیز اس کے دوسرے رشتہ داروں نے تبنین، سیدا، حوین اور صفد نامی قلعے ان کے حوالے کر دیے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے کون سی فضیلت باقی بچتی ہے کہ جو اس کو بڑا شمار کیا جائے؟ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بن باز اور اس جیسے دیگر وہابی علماء ان فتووں کے ذریعے فلسطین اور بیت المقدس پر قابض یہودیوں سے صلح کر کے ان کے عمل کو شرعی ثابت کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت اسرائیل سے ارتباط قائم کرنے میں پیش دکھائی دیتی ہے۔ اسرائیلی حکام آشکارا طور پر اعلان کرتے ہیں کہ عرب حکام عصر حاضر میں مقاومت کے سب سے باعزت گروہ کی شکست فاش کے حامی اور طلبگار ہیں۔ اسی گروہ مقاومت کی شکست کے جس نے اسرائیل کی متواجس فوج کو رسوا کن شکست سے دوچار کیا۔ صفحہ نمبر ہے 532، عنوان ہے امامت کی توہین کرنے والے کی تکفیر لیکن قرآن کی توہین کرنے والوں کی۔ سوال نمبر ہے 144، شیعہ اپنے ائمہ علیہم السلام کی امامت ثابت کرنے کے لیے حدیث ثقلین سے استدلال کرتے ہیں، لیکن وہ تناقض اور تضاد گوئی کا شکار ہیں۔ وہ ثقل اصغر یعنی اہل بیت علیہم السلام کی توہین کرنے والے کی تکفیر تو کرتے ہیں، لیکن ثقل اکبر یعنی قرآن کی توہین کرنے والے کی تکفیر نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ وہ مجتہد تھا، اس سے خطا ہو گئی۔ جواب نمبر 1، حدیث ثقلین متعدد دلالتیں رکھتی ہے، من جملہ لوگوں کے مراجع قرآن اور اہل بیت علیہ السلام میں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے تا قیام قیامت باقی رہیں گے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی ایک فرد زندہ ہو تاکہ خدا زمین اور اس کے اہل کو اس کے سپرد کر دے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایک مسلمان خدا کے ان منتخب کردہ چیزوں کے کیسے توہین کر سکتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی توہین موجب بنتی ہے۔ نمبر 1، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تکذیب کا۔ نمبر 2، قرآن جو آیت تطہیر میں ان کی عصمت کو بیان کر رہا ہے ان کی تکذیب کا۔ نمبر 3، ناصبیوں اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے زمرے میں شمار ہونے کا۔ یقیناً کوئی بھی زمرے میں شمار ہونا پسند نہیں کرتا۔ روایات میں دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں وہ کچھ بیان ہوا ہے کہ کوئی بھی خود کو ناصبی کہلوانے یا ان سے منسوب کرنے میں راضی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر آپ کا ثقل اصغر کی توہین سے مقصود امامت میں شبہات ایجاد کرنا ہے تو شیعہ کسی کی امامت کے انکار کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے۔ اگر وہ منکران امامت کی تکفیر کرتے، ان کی نجاست کے قائل ہوئے، ان کے ساتھ شادیوں کو جائز نہ سمجھتے، ان کے ذبیحے نہ کھاتے اور ان کے مسلمان سے وراثت پانے کو قبول نہ کرتے۔ شیعوں کی اہل سنت کے مقابل کبھی بھی ایسی رفتار نہیں رہی، بلکہ ان کا فقط یہ کہنا کہ امام اور امامت کے بارے میں یہ غلطی کا شکار ہوئے ہیں۔ نمبر 3، ایسے امور بھی موجود ہیں جن کا انکار بلکہ ان میں شک کرنا بھی کفر کا سبب بنتا ہے، جیسے خدا پر ایمان نہ رکھنا یا خدا کے وجود میں شک کا شکار ہونا۔
ایسے امور بھی موجود ہیں جن کا جانتے بوجھتے اور علم کے ساتھ انکار کرنا موجب کفر ہے۔ جیسے کوئی شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں بات فرمائی ہے، لیکن پھر بھی اس کے انکار پر مصر ہے اور اس کے باطل ہونے کی تاکید کرے، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا ہے، جس کا نتیجہ کفر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی شبہے کی وجہ سے کسی چیز کا انکار کرے، یہ کفر کا موجب نہیں بنتی۔ بعض عقائد کا نتیجہ بھی بہت خراب ہوتا ہے، اور اگر انسان ان خراب نتائج کی جانب متوجہ نہ ہو اور انہیں قبول کر لے، اس کی ذمہ داری خود اس پر ہوگی۔ جیسے اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ خدا کی صفات کے زائد بر ذات ہونے سے تعدد اور قد ماہ کا عقیدہ لازم آتا ہے، جس کا نتیجہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس عقیدے کو قبول کر لے، پھر اسے اس سے مربوط احکام اور ذمہ داری کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ لیکن اگر وہ ان لوازم کی جانب متوجہ نہ ہو اور متوجہ ہونے کے بعد ان کا انکار کر دے، مسئلے کی صورت بدل جائے گی اور اس کا ان خراب نتائج اور لوازم کی وجہ سے مواخذہ نہیں ہوگا، نیز اس پر اور اس کے ممکنہ آثار بھی مرتب نہیں ہوں گے۔ صفحہ نمبر 533 ہے۔ عنوان ہے شیعہ صحابہ کو دشنام دیتے ہیں جبکہ اہل سنت اہل بیت علیہم السلام کا احترام کرتے ہیں۔ سوال نمبر 145، شیعہ بزرگ صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین یعنی ابوبکر، عمر اور عثمان کو دشنام دے کر خدا کا تقرب تلاش کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب کوئی ایک سنی بھی ایسا نہیں دکھائی دے سکتا جو اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی کو دشنام دے، بلکہ وہ ان کی محبت کے ذریعے خدا کا تقرب تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر شیعہ چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکتے اور اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جواب نمبر 1، خداوند متعال نے لوگوں کو دشنام دینے سے منع فرمایا ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، گالی مت دو ان کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، مبادا وہ عداوت اور نادانی میں اللہ کو برا کہنے لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشنام دینے والوں میں سے نہ تھے۔ امام علی علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ تم دشنام دو، یہ مجھے پسند نہیں۔ اگر ان کے کیے کا تذکرہ کرو اور ان کا حال ظاہر کرو، تمہاری گفتار زیادہ درست اور تمہاری سند زیادہ محکم ہو جائے گی۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا تھا کہ خوش اخلاق بنے۔ آپ علیہ السلام نے زید شہام سے فرمایا، اے زید، لوگوں کے ساتھ انہی کی طرح پیش آؤ، ان کی مساجد میں نماز پڑھو، ان کے بیماروں کی عیادت کرو، ان کے جنازوں میں شرکت کرو۔ اگر تم ان کے مؤذن یا امام جماعت بن سکو ضرور بنو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ جعفر کے پیروکار ہیں۔ خدا جعفر کی بخشش فرمائے کہ اس نے اپنے اصحاب کو کیا خوب تربیت کی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو لوگ کہیں گے کہ یہ جعفر کے پیروکار ہیں، خدا جعفر کے ساتھ برا کرے، اس نے اپنے اصحاب کی کتنی بری تربیت کی ہے۔ شیعہ قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات کے پابند ہیں، اور اس قسم کی تہمتوں کے مقابل ان کی زبان حال یہ ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ شیعوں کا ماننا ہے کہ اس قسم کی تہمت کا مقصد دشنام سے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں بلکہ خلفاء پر تنقید کی راہ بند کرنا ہے، کیونکہ ان کی تنقید خلفاء کے محبوں کے استدلال کو کمزور کرتی ہے اور انہیں زحمت میں ڈال دیتی ہے۔ نمبر 2، لا علم اور جاہل افراد چاہے شیعہ ہوں یا سنی، انہیں معیار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کسی بھی دینی امر میں مرجعیت نہیں رکھتے جو ان کے کام کو معیار قرار دیا جائے۔ محبین خلفاء کے درمیان بھی ایسے افراد موجود ہیں جو امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پر سب و شتم کرتے ہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ کی بھی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہوگی کہ ہم ان کے کیے کو سند قرار دے کر تمام اہل سنت پر ان کے کیے کا الزام دھر دیں؟
نمبر 3، بہت سے صحابہ کا خلافت غصب کرنے اور جناب سیدہ علیہ السلام کو زد و کوب کرنے میں کوئی کردار نہیں تھا، لہٰذا شیعوں کی ان سے دشمنی رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جن افراد نے ایسے کام انجام دیے وہ صحابہ کی ایک محدود تعداد تھی، ان کے نام معین ہیں اور ان کی اکثریت قریش سے تھی۔ نمبر 4، قرآن کریم نے کچھ صحابہ کے فاسق ہونے پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ یہ آیات تا روز قیامت تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ مثال کے طور پر ولید بن عقبہ کے بارے میں فرمایا سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ ایسے ہی قرآن نے بعض منافق صحابہ کے کردار اور اعمال کو بدترین صورت میں بیان فرمایا ہے۔ انہیں کوئی ادراک اور فہم حاصل نہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں کے عقب میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آوازیں مارتے تھے۔ نمبر 5، بنی امیہ اور ان میں سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 ہے یہ، جس میں تفصیل سے ذکر ہے کہ رسول اللہ کو آوازیں کسنے کا۔ نمبر 5 ہے بنی امیہ اور ان میں بھی سر فہرست معاویہ، عمر بن عاص، مروان اور دوسرے افراد صحابہ میں سے تھے، لیکن امام علی علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ناسزا کہتے، ان پر سب و شتم کرتے، نیز مسلمانوں کو بھی ایسے کرنے کا حکم دیتے۔ ان کی وجہ سے 1000 ماہ تک تمام اسلامی سلطنت میں ان حضرات پر ممبروں سے لعنت اور سب و شتم کیا جاتا رہا۔ جو کچھ امام علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ خلفاء نے کیا، اس پر تنقید کرنے کی وجہ سے جو افراد شیعوں پر حملہ آور ہوتے ہیں وہ بنی امیہ کے مقابل خاموش کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ ایسی رسوائی کے ہوتے ہوئے سائل کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اہل سنت میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اہل بیت علیہ السلام کو دشنام دیتا ہو؟ کیا 1000 مہینوں تک مسلمانوں کے ممبروں سے امام علی علیہ السلام اور ان کے بچوں کو دشنام نہیں دیے گئے؟ اہل سنت ایسے افراد سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ جنہوں نے ایسے کام کیے ان کی ولایت کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ صفحہ نمبر ہے 536، عنوان ہے ابو بکر اور عمر کے کارناموں کا اعتراف بھی اور ان کی تکفیر بھی۔ سوال نمبر 146، محمد کاشف الغطا شیعہ علماء میں سے ایک ہے۔ وہ علی علیہ السلام کے بارے میں راغب ہے کہ جب امام علی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان سے پہلے کے 2 خلفاء یعنی شیخین نشر توحید، سپاہ اسلام کی تیاری اور فتوحات کی وسعت میں اپنی پوری کوششیں کر رہے ہیں اور خود سر نہیں ہیں، تو علی علیہ السلام نے ان کی بیعت کی اور ان کے ساتھ مصالحت کر لی۔ لہٰذا ایک بزرگ شیعہ عالم معترف ہے کہ ابو بکر اور عمر نے کلمہ توحید کو نشر کیا، راہ خدا میں سپاہ اسلام کو تیار کیا اور فتوحات کی۔ اس کے باوجود بھی ان دونوں پر یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے کہ وہ کفر اور نفاق اور ارتداد کے رئیس اور سردار تھے؟ یہ کیسا تضاد ہے؟ جواب، نمبر 1، شیعہ اس بات کی منکر نہیں کہ خلفائے سابقین نے کشور کشائی کی، بہت سے ممالک کو فتح کیا اور ان کے زمانے میں اسلامی سرزمین کو وسعت ملی، لیکن شیعہ ان سے سرزد ہوئے ایسے کارناموں کے بھی منکر نہیں جو ان سے سرزد نہیں ہونے چاہیے تھے، جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو زد و کوب کرنا، ان کے بچے کو رحم مادر میں قتل کرنا، ان کے گھر کو آگ لگانا، خلافت کے شرعی حقدار سے اس کا حق غصب کرنا، شرع اور شریعت کی متعدد مقامات پر مخالفت کرنا۔ خود اہل سنت نے بھی ان کا ذکر اور ان پر مناقشہ کیا ہے۔ لہذا شیعوں کا معیار وہ اعمال ہیں جو انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں اور یہ معیار ان آیات کی بنا پر تشکیل پاتا ہے۔ سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ نمبر 2، شیعہ ابو بکر اور عمر پر کفر، نفاق اور ارتداد کا الزام نہیں لگاتے، وہ سرے سے ایسی روش کو تمام امور میں برا، مردود اور ناپسند جانتے ہیں۔ اس بات پر ہماری دلیل کاشف الغطا کا کلام ہی ہے، جسے سوال میں بھی نقل کیا گیا ہے۔
اہل سنت کی مشکل یہ ہے کہ وہ خلفاء پر تنقید برداشت نہیں کرتے اور ان کی خطاؤں اور غلطیوں کے بارے میں بات کرنے کو بھی خلفاء کو کافر یا مرتد سمجھنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر 3، یہ تو خدا ہے جس نے اپنی کتاب میں ارتداد صحابہ کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنے اصحاب کے ارتداد کی تصریح فرمائی۔ ہم نے بارہا عرض کیا کہ صحابہ کے مرتد ہونے سے مراد ان کا اسلام سے ارتداد اور خدا سے شرک اور کفر کرنا نہیں، بلکہ اس سے مقصود اطاعت سے ارتداد، اپنے وعدوں کو پورا نہ کرنا۔ ان کا ارتداد ایسے شخص کے کفر کی مانند ہے جو مستعی ہوتے ہوئے بھی حج پر نہ جائے۔ نمبر 4، بعض ایسے علماء جو شیعہ و سنی کے درمیان موجود فاصلہ کم کرنا چاہتے ہیں، ان کے کلام کے معنی شیخین کی خلافت کا درست ہونا نہیں، بلکہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے عمل کی طرح اسلام اور مسلمین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان میں شگاف پیدا نہ ہو اور یہ عمارت منہدم نہ ہو۔ نمبر 5، کاشف الغطا کہ کلام کے یہ معنی نہیں کہ خلفاء نے خلافت غصب کر کے درست کام کیا۔ صحابہ کے ارتداد کے بارے میں جو کچھ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے مقابل کاشف الغطا کے کلام سے تمسک اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ کاشف الغطا کا کلام تمام شیعوں کے حساب میں نہیں لکھا جا سکتا۔ ایسا عام دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک عالم اپنا کوئی خاص نظریہ پیش کرتا ہے جو اس کے بقیہ ہم مذہب علماء کے نظریے کے مخالف ہوتا ہے، اور شیعہ و سنی علماء کے درمیان ایسے متعدد نظریات دیکھے جا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 537، عنوان ہے خلفائے ثلاثہ اور عائشہ پر سب و شتم۔ سوال نمبر 147، شیعہ خلفائے ثلاثہ اور عائشہ پر سب و شتم کرتے ہیں اور انہیں دشنام دیتے ہیں، اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ جواب، دشنام دینے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو کچھ ہوا اور خلفائے ثلاثہ اور عائشہ نے اس میں جو کلیدی کردار ادا کیا، اس پر راضی نہ ہونے میں فرق ہے۔ دشنام دینا یعنی کسی شخص کی عیب جوئی کرنا، بدگوئی کرنا اور اس کی اہانت کرنا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کام سے منع فرمایا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے سنا کہ آپ کے اصحاب اہل شام کو دشنام دے رہے ہیں، فرمایا تم دشنام دو، یہ مجھے پسند نہیں۔ اگر ان کے کیے کا تذکرہ کرو اور ان کا حال ظاہر کرو، تمہاری گفتار زیادہ درست اور تمہاری سند زیادہ محکم ہو جائے گی۔ نہج البلاغہ شرح محمد عبدہ خطبہ نمبر 201 میں یہ موجود ہے۔ بعض ایسے اہم اور حساس مسائل موجود ہیں جن پر دقیق علمی تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ مسائل بہت زیادہ قدر و قیمت اور اہمیت کے حامل ہیں، نیز امت اسلامیہ کے اتحاد اور ان کی مشکلات کے حل میں براہ راست مؤثر ہیں۔ اگر مسلمان ان مسائل میں سے کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائیں اور ایک دوسرے سے متفق ہو جائیں اور موجودہ شبہات کو حل کر لیں، امت اسلامیہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی، جستجو کرنے لگے گی اور اپنے سامنے ایک واضح منظر کو دیکھ سکے گی۔ ایسے ہی ان مسائل کے فہم میں ہم آہنگی کا فقدان اور انہیں بیان کرنے میں ایک سا معیار نہ اپنانا امت کی وحدت، اس کی حیات اور مستقبل پر کاری ضرب لگائے گا۔ لہٰذا ان مسائل پر تحقیق ہونی چاہیے تاکہ صحیح اور غلط نیز حق و باطل کی پہچان ہو سکے۔ اس کام میں ایک بنیادی مشکل دامنگیر ہے، چونکہ اس تحقیق کے نتیجے میں ممکن ہے بعض افراد کے درست اور غلط کام آشکار ہوں۔ نیز ہم ان مسائل کی فقط اسی حد تک تحقیق کر کے بقیہ کام کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے، چونکہ اگر فقط ان مسائل کو بیان کیا جائے اور ان پر دقیق علمی تحلیل پیش نہ کی جائے تو ہم پر الزامات لگائے جائیں گے اور ہم شدید قسم کے تعصب پر مبنی حملوں کا نشانہ بنیں گے۔ شیعہ فکر و تفکر کے میدان میں مظلوم واقع ہوئے ہیں، کیونکہ جیسے ہی یہ کوئی علمی بحث شروع کرتے ہیں اور کسی موضوع کے آگے سوالیہ نشان ڈالتے ہیں، نیز ان کی درستگی اور نادرستگی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، متعصب افراد کی جانب سے ان کی تکفیر کی جاتی ہے اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ شیعوں کا اعتقاد ہے کہ امر خلافت میں ایک حق ضائع ہوا ہے، نیز ایک غلطی سرزد ہوئی ہے جس کے مرتکب جمل اور صفین اور نہروان میں امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ کرنے والے ہیں۔ لوگوں کو ان کے خطا کاروں کا تعارف کیوں نہ کروایا جائے؟
ان غلطیوں کی ذمہ داری ان خطا کاروں کے کاندھوں پر کیوں نہ ڈالی جائے؟ ان کے ساتھ آئین شریعت اور صحیح دینی دلائل کی بنا پر رویہ کیوں نہ اپنایا جائے؟ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ کسی خطا کار فرد کی غلطی کو آشکار کرنا دشنام میں محسوب نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی اہانت بھی مضمر نہیں، بلکہ یہ حقیقت کی خدمت کرنا، دین خدا کی مدد کرنا اور امانت کی حفاظت اور اس کی ادائیگی ہے، جس کی ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے۔ جس بات پر شیعہ حیرت کا شکار ہوتے ہیں یہ ہے کہ شیعوں پر جس وقت سے دشنام دینے کا الزام لگایا جا رہا ہے جبکہ وہ اس سے مبرہ ہیں، اسی وقت سے بعض افراد اپنی تمام تر قوت صرف کر کے امویوں کا دفاع کر رہے ہیں، جنہوں نے 1000 مہینوں تک امام علی علیہ السلام پر ممبروں سے سب و شتم کیا۔ اس کے علاوہ طول تاریخ میں عام لوگوں کے علاوہ بعض ایسے علماء بھی گزرے ہیں جنہوں نے امام علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی، اور اسی مسلک پر بچے جوان اور جوان بوڑھے ہوئے۔ لیکن جو افراد شیعوں پر دشنام دینے کا الزام لگاتے ہیں وہ ایسے افراد کے بارے میں زبان کو حرکت نہیں دیتے۔ شیعہ جانتے ہیں کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے عام افراد احکام شریعت کے بہت زیادہ پابند نہیں ہوتے اور مسائل میں حدود اسلامی کی رعایت نہیں کرتے۔ نیز یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی مذہب کے کچھ علماء کے اعمال کی وجہ سے تمام اہل مذہب کی مذمت اور سرزنش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہر گروہ اور جماعت میں ایسے گستاخ علماء اور نافرمان افراد موجود ہوتے ہیں جو اعتدال کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود علماء دین کو علمی اور منطقی گفتگو کا دروازہ بند کرنے، بحث و تحقیق میں محدودیت ایجاد کرنے اور ان کے لیے خط قرمز معین کرنے کا حق حاصل نہیں۔ قید و بند و محدودیت اعمال کے دائرے سے مربوط ہے اور اس وقت معنی پیدا کرتی ہے جب کوئی شخص علمی اور فکری جہت سے کسی قطعی نتیجے پر پہنچ جائے۔ یہ قرآن کی منطق ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے صفر سے بحث شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے، صفر سے بحث شروع کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اس آیت میں بیان شدہ قاعدے کی اساس پر آگے بڑھتا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 24، ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر ہیں۔ فصل نمبر 2 کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں فصل نمبر 3 کی جانب بڑھیں گے اور نئے سوال و جواب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔